معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس کا موضوع ہے کہ جانور کس طرح ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے اور ذبح کرنے والے آلات کیسے ہونے چاہیے۔ آپ ان سوالات کے جوابات سے آگاہ ہونے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات کہ ذبح اپنے ہاتھ سے کریں، یعنی اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑے رہنا بہتر ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی تلقین کرے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ جانور کو دھاردار چیز سے ذبح کیا جائے۔ ذبح اضطراری یہ ہے کہ کسی دھاردار یا باریک نوکدار چیز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے جسم میں جس جگہ ممکن ہو ضرب لگا کر خون بہا دیا جائے، اور یہ اضطراری ذبح اس وقت معتبر ہوتا ہے جبکہ جانور پر قابو پانا، ذبح یا نحر کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلا جانور کسی جگہ پر مٹی یا بوجھ میں دبا ہوا ہے، نکالتے نکالتے مرنے کا اندیشہ ہے، یا کھائی، خندق یا کنویں میں گر گیا ہے، زندہ نکالنا ممکن نہ ہو تو ان حالات میں اضطراری ذبح کرنا اعتبار ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، البتہ پہلے سے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا فی جانور کے ذبح کرنے پر اتنی اجرت ہے تو ذبح کرنے کے بعد اتنی اجرت ملے گی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت میں قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال وغیرہ دینا جائز نہیں، بلکہ الگ سے رقم اس کی اجرت میں دینا ضروری ہے۔ ہر تیز دھاردار چیز جس سے رگیں کٹ کر خون جاری ہو جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ سونا، چاندی، پیتل اگر تیز دھاردار ہوں تو ان سے ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ ایسے ہی پتھر اور ٹھیکری جو باریک ہے اور تیز لکڑی سے ذبح کرنے سے بھی جانور حلال ہوتا ہے۔ بانس پوست اور جو چیز تیز ہو اس سے بھی ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ ذبح کرنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ و سفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ ذبح کا مقام۔ ذبح کا مقام حلق اور لبہ کے درمیان ہے اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، بلکہ حرام مغز تک بھی نہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے وہ کاٹیں۔ اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اس طریقے کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں ان میں خون بھی پورا نہیں نکلتا اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ذبح کرتے وقت شرکا کے نام لینا ضروری نہیں۔ ہاں، ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام شرکا کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے، اور اگر تمام شرکا کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تعظیم ہو
اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے کے مقصد سے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بالکل نہ کرے۔ ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے اس کے نیچے، اور جہاں سے سینہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ہے۔ اگر تھوڑی کے اوپر ذبح ہو گیا تو ذبح کیا ہوا جانور حرام نہیں ہوگا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو جانور کو پکڑنے والا خواہ مشرک ہو یا مسلمان کچھ حرج نہیں، اور پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں، اور پکڑنے والا مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ قربانی یا غیر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والے کی امامت جائز ہے۔ اجرت پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے امامت میں کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹی یا آنکھ خراب ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی صحیح ہے۔ قربانی کے جانور ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصے کا تغیر و تبدیل درست نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ذبح سے پہلے جن لوگوں کی طرف سے نیت کر کے قربانی کی گئی ہے ان کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ذبح کے بعد جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ذبح کے شرائط: ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، شرعی طریقے کے مطابق حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ یہ اختیاری ذبح کی شرائط ہیں، غیر اختیاری اضطراری ذبح کی شرائط الگ ہوں گی۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، نیت کی دعا پڑھنا ضروری نہیں، صرف دل سے یہ ارادہ کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں کافی ہے۔ ذبح کے وقت جانور کو کس طرح لٹایا جائے؟ مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میت کو قبر میں لٹاتے ہیں کہ سر داہنی طرف اور پاؤں بائیں طرف، اسی طرح جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جائے۔ اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہے تو جیسے آسانی ہو ویسا کر لیں۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو قربانی کرنے کی نیت کرنے کا خیال نہ رہا تو قربانی ہو جائے گی، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذبح کرتے وقت جانور کو غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ذبح کرنے کے بارے میں ہدایت دی کہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی منع ہے تاکہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک جس طرح دن میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر جگہ تقریباً بجلی ہے، روشنی اتنی زیادہ ہے کہ کسی رگ کٹنے میں کوئی شبہ نہیں رہ سکتا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔